انگزائٹی اور ڈپریشن جو آپ اور میں اپنی ڈیلی لائف میں فیس کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں ایک ماہر نفسیات کے ساتھ کہ اس کے کیا سمٹمز ہیں اور اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ون آف پریویلنٹ ڈس آرڈر ان پاکستان۔ سیڈنس کیا اتنا شکار ہوتا ہے کہ اس کا کسی چیز کو کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ان کو لگتا ہے یہ نارمل ڈیلی لائف کا سٹریس ہے۔ یہ وہ سارے سمٹمز ہیں جو کہ واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ آج کل انگزائٹی یا ڈپریشن کس ایج فیکٹر کو سب سے زیادہ افیکٹ کر رہی ہے؟ مرہم ایپ انسٹال کریں، لیبس پہ اپ ٹو 40% ڈسکاؤنٹ حاصل کریں اور کسی بھی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش اور صحت مند ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما علی۔ یہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں اور ذہنی صحت، ریلیشن شپس اور ڈفرینٹ لائف چیلنجز کے اوپر کام کرتی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر ہما، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ کہ آج آپ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر ہما، سب سے پہلے آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیں، اور ابھی آپ کرنٹلی کہاں پہ ہیں، ہمیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا۔ I'm Huma Ali, clinical psychologist practicing at Holistic Care Y Block DHA and DHA Raya में MD Healthcare Center है। I'm offering my online consultations along with physical as well, face to face जो clinics का मैंने mention किया है। So I have a lot of expertise with CBT and obviously clinical psychology ساری فیلڈ میں around 12 years plus ہو چکے ہیں۔ So ڈفرینٹ قسم کے کلائنٹس آتے ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، بائی پولر، بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو ہماری عوام اس وقت فیس کر رہی ہے، اینڈ وی ڈیل ان دوز ایشوز۔ اچھا، آج ہم جن ٹاپکس پہ بات کریں گے وہ ہماری اس جنریشن میں بہت ہی کامن ہے اور یوزولی ہماری ڈیلی لائف روٹین کا بھی ایک پارٹ بن چکے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیڈنگ ڈس آرڈرز میں سے ایک ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ انگزائٹی اور ڈپریشن ایکچولی ہے کیا، اور ان کے سمٹمز کیا ہیں، اور آپ کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ انگزائٹی اور ڈپریشن ہی ہے آپ کو اور آپ اسی سے ڈیل کر رہے ہیں؟ رامین، بہت پریویلنٹ جو ڈس آرڈر اس وقت ینگسٹرز، بڑے ایج کے لوگوں میں یا بچوں میں بھی اب شروع ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ انگزائٹی اور ڈپریشن ہے جو کہ آپ نے مینشن کیا۔ اٹس ون آف دا پریویلنٹ ڈس آرڈر ان پاکستان ود لاٹ آف ریسرچز جو کہ ایویڈنس بیس کرتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ دونوں ڈفرینٹ ایک ڈس آرڈرز ہیں، اور اگر ہم سمجھیں ڈپریشن کو تو اس میں کہ 15 days کی ریکوائرمنٹ فلفل ہونی چاہیے، جس کے اندر جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ اس کی نیند، سلیپ ڈسٹربنس، اس کی سلیپنگ پیٹرنس خراب ہو گئے ہوتے ہیں، وہ سیڈنس کیا اتنا شکار ہوتا ہے کہ اس کا کسی چیز کو کرنے کو دل نہیں کرتا، انرجی لاسٹ ہے، اوور تھنکنگ بہت زیادہ کر رہا ہے کیونکہ اس کی ہر چیز ہوپ لیسنس سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ وہ سارے سمٹمز ہیں جو کہ واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ ایک شخص کو دیکھ رہے ہو، کہہ رہے ہیں میں نے کسی سے ملنا نہیں ہے، میں نے صرف یہاں پر بیٹھے رہنا ہے، میں اپنی ہی دنیا میں مست رہنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ سمٹمز ہیں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ڈپریشن کی علامات آنا شروع ہیں۔ اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ انگزائٹی، تو یہ 6 months کا ایک پرویسو پیٹرن ٹائم چل رہا ہے جس کے اندر ایک شخص بہت زیادہ اریٹیبل بھی رہتا ہے، بہت زیادہ فکر مند ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں، انتہائی آپ کو لگتا ہے بے چینی اس کے اندر ہے، نہیں بیٹھ پا رہا، ہر وقت چلتا پھرتا رہتا ہے کہ اس کو ایک تھاٹ ڈسٹریکٹ کرنا شروع کر جاتی ہے بار بار دماغ کے اندر۔ یہ چیزیں جب ہونا شروع ہو جائیں، ایکسیسو وری ہے جو میں نے آپ کو بتایا چھوٹی، تو اس کا مطلب ہے انگزائٹی کا پیٹرن بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا۔ اور دونوں یاد رکھے گا رامین یہاں پر کہ جب یہ فنکشنالٹی خراب کرنا شروع ہو جائیں، جس کا مطلب ہے آفس آنا مشکل ہو گیا ہے، گھر میں لوگوں سے ملنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ آپ کمرے سے نکل کے ٹی وی لاؤنج میں نہیں آ کے سکون نہیں پا رہے، تو یہاں پر اب آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، اینڈ یو کین کنسلٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اوکے، اچھا، اگر اکثر لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ وہ ایکچولی انگزائٹی یا ڈپریشن سے فیس کریں، ان کو لگتا ہے یہ نارمل ڈیلی لائف کا سٹریس ہے، تو اگر ہم اس کو آن ٹائم اگر ہم اس کی تھیراپی نہیں لیتے یا میڈیکیشن نہیں کرتے تو اس کے مزید زیادہ کیا نقصانات ہیں جو ہم فیس کر سکتے ہیں؟ انگزائٹی اور ڈپریشن اگر بہت زیادہ لانگ پیٹرن ہو جائے اور ہم نے کوئی ہیلپ نہیں لی ہوئی، تو یہ آپ کی فنکشنالٹی جس کے اندر آپ کا آفس اور گھر کی انوائرمنٹ ہے اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، یہ کمپلیٹ کٹ آف کی طرف چلا جاتا ہے۔ کمپلیٹ کٹ آف نہ آپ چاہتے ہیں، نہ کوئی بھی کلائنٹ نہیں چاہتا ڈیفینیٹلی۔ سو دیٹ کین بی ویری ٹریگرنگ، ناٹ فار یو بٹ آلسو فار دا فیملی، جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وائف، ہسبینڈ، بچے، مدر، فادر، کوئی بھی ریلیشن شپ آپ اٹھا لیں تو پوری فیملی نیٹ ورک خراب ہونا شروع ہو جائے گا، ٹل دا پوائنٹ آپ یہ سمجھیں کہ اب جو میں نے سمٹمس بتائے ہیں اس پہ اب آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ بھائی دس از دا پوائنٹ ویئر آئی نیڈ ٹو بی اے لٹل سیریس آن دیٹ۔
ऑल राइट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आजकल एंग्जाइटी या डिप्रेशन किस एज फैक्टर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, और उसकी अफेक्ट करने की ज़्यादा रीजंस या कॉजेज़ क्या देखने में आ रही हैं? ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए तो यंगस्टर्स में भी स्टार्ट होता है, उसके बाद आगे चलता है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर पेरेंटिंग है या सोशल मीडिया का अफेक्ट है मेंटल हेल्थ के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा हावी होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो गई हैं। बच्चों का या यंगस्टर्स का थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट होना शुरू हो गया है, हम ओवर थिंकिंग का शिकार होना शुरू हो गए हैं। इस सारी वजूहात की वजह से ये जो एज ग्रुप है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम आपके टीनेजर टाइम है, उसके शुरू हो रहा है, उसके बाद ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, और फिर आगे ऑब्वियसली चलता जाएगा, पैटर्न बनता जा रहा है, आगे एज गुजरती जा रही है, तो ये और उसकी पकड़ ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर हुमा, मैंने एक और सवाल भी ये करना था कि हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन को घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, लाइक जो हमारा इनिशियल स्टेप हो सकता है इसको मैनेज करने का, वो क्या हो सकता है, और उसके बाद फर्दर जो इसको मैनेज करने का प्लान है वो क्या होगा? ठीक है। अच्छा, सेल्फ हेल्प इस वक्त आपको जब सिम्टम्स का पता चल गया, आपको पता चल रहा है कि दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन मी, तो दिस इज द टाइम यू हैव टू शेयर इट विद समवन। इंस्टेंटली उठ के हो सकता है आप रिलक्टेंट हो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के पास जाने में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू समवन हु कैन बी वेरी क्लोज सपोर्ट टू यू, अगर कर सकते हैं। अगर सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं टू कॉन्टैक्ट अ साइकोलॉजिस्ट, दैट्स द बेस्ट पार्ट। हाउएवर, डूइंग द फर्स्ट स्टेप कि अपनी फैमिली में किसी को ट्रस्ट में लें एंड टॉक इट आउट, ताकि आपको कोई सुसाइडल या इस तरह की थॉट्स ना आना शुरू हो जाएं, जो आपने पूछा था, जिस तरह की सुसाइडल आइडिएशंस ना शुरू हो जाएं, उससे बचने ये सारी चीज़ों के लिए आपने किसी से बात करनी है। उसके अलावा ट्राई कर सकते हैं अपने लिए तो थोड़ी सी रूटीन को मेंटेन करना शुरू कर दें। अगर आपसे मैनेज हो जाती है ठीक है, लेकिन आपने ये समझना है कि आपकी सिविरिटी ज़्यादा होती जा रही है, तो यहाँ पर अब आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, जो CBT की टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग के थ्रू आपके माइंड को आपको बताएंगे कि कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जिसकी वजह से आप अफेक्ट हो रहे हैं, एंड दीज कैन बी वेरी हेल्दी वेज in coping towards your anxiety and depression. ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा कि आज आपने हमारे साथ इतनी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज शेयर किया, और उम्मीद है कि ये हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। थैंक यू सो मच।